أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم. عرض خدمت یہ ہے، ایک معظم خاندان کی صاحبزادی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. یہ میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگلے دن دم کرنے کے لیے گیا ہوں، زندہ تھی، خیریت سے تھی، بندہ نہیں پہچان سکتی تھی مگر زندگی اس کی آمنے سامنے نظر آ رہی تھی. ایک رات بیتنے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی. یہ اس بات کی شہادت ہے کہ میری اور آپ کی موت بھی آنے والی ہے، اس کو روک کوئی نہیں سکتا سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت رکھتے ہیں. وہ دعا کریں تو موت رد ہو سکتی ہے، بعد میں عرض کرتا ہوں. لیکن قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، جو بھی اس زمین پر ہے نا وہ فنا ہونے والا ہے. پہاڑ ہیں، درخت ہیں، کوئی چیز ہے، پرندے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، حیوانات ہیں اور سمندری جانور ہیں، ان سب کو موت آنے والی ہے. اگر باقی رہے گی تو ایک ذات باری باقی رہے گی. امام جلال الدین السیوطی نے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس کے اندر ایک بحث چھیڑی ہے کہ اگر آدمی کے نیک اعمال کا بدلہ ہی دینا تھا تو جیسا ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، ٹھیک کام کرتا ہے تو مہینے کے بعد اس کو تنخواہ دے دیتے ہیں، اگر اسی طریقے سے تمام انسانیت جن جن نیک کاموں کی پابندی کرتی، اگر اللہ تعالیٰ کا نظام معادلت اس کو قبول کرتا تو ان کا بدلہ دنیا میں دیا جا سکتا تھا. اسی طریقے سے جسے کوئی جرم کرتا ہے اس کو انتظامیہ پکڑ لیتی ہے، عدلیہ کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، کورٹ آف انکوائری کے بعد، کورٹ آف جسٹس کے بعد اس کو بھیجا جاتا ہے تو اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، سزا ہو جاتی ہے. اگر یہی انصاف کرنا مراد تھا تو موت کے بغیر بھی یہ کام کیے جا سکتے تھے. مارنے کی فلسفی کیا ہے؟ اللہ کریم نے مارنے کی جو پروسیجر ہے یہ کیوں انٹروڈیوس کرائی ہے؟ کہ دراصل یہ بھی رب کا ایک کرم ہے کہ اس نے موقع دیا ایک جینے کا ایک ایسا طریقہ کہ مرنے کے بعد بھی بندہ جیے اور یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہو. اگر یہ بندہ سچا نہ ہوتا، آخری سانس یہ دے چکا، اس کے بعد اس کی زندگی تو نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر اس کے بعد کسی ایک آدمی کی زندگی پائی گئی ہے جو سچے دین پر تھا تو کسی چیز کی پاسبلٹی اور امکان ثابت کرنے کے لیے ایک نمونہ کافی ہے، وہ چیز ممکن ہوتی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے رب نے یہ واضح کر دیا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبلٹی اسٹیبلش ہوگی. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ دونوں کے اللہ نے انسان کی صورت عطا فرما کے، زندگی عطا فرما کے انسانی ذمہ داریاں ان پر ڈالی ہیں، اس بات کے امکان کو واضح کرنے کے لیے کہ رب اس پر قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کرے. امکان تو اس سے واضح ہو جاتا ہے.
اگر کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی زندگی ثابت ہو تو پتہ چلتا ہے وہ زندگی جو خدا کی مراد ہے، جس کو خدا چاہتا ہے، اس نمونے کے بندوں کو وہ مل گئی ہے۔ جیسا سرکار کے ایک صحابی ہیں، ان کا اسم گرامی ہے ربیع بن خراش۔ آپ کے وصال کے بعد جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے چھوٹے بھائی حاضر ہوئے، وہ جو وفات پا گئے تھے۔ ان کو غسل دے کے کفن دے کے جنازے کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن بھائی ہے، مدتیں اکٹھے رہے ہیں، ایک گھر میں پیدا ہوئے ہیں، رات کو بچپنے میں اکٹھے سوتے رہے ہیں، دن کو اکٹھے کھاتے پیتے رہے ہیں۔ ان کی جدائی کو چھوٹے بھائی نے سختی سے محسوس کیا اور چارپائی پر بیٹھ کے رونے لگا۔ ربیع بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے اپنے منہ سے کفن ہٹا کے فرمایا روتا کیوں ہے؟ میں نے خدا تعالیٰ کو اس سے زیادہ کریم پایا ہے جتنا میں سنا کرتا تھا، اور اگر تم مجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو تو میں نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، وہ میرے بعد کئی دن تک کھانا پینا بند کر دے گی۔ لجپالوں کا مزاج ہے اپنے مریدوں یا طالب علموں یا مخلصین کو یاد رکھنے کے اپنے جانوروں سے کے پیار کی بھی وفا کرتے ہیں۔ اس کو کھلانے پلانے کی ٹرائی کرنا، وہ کھائے گی کچھ نہیں، 3 دن کے بعد مر جائے گی، لیکن جب تک اس کی دیکھ بھال کرتے رہو گے مجھے آسائش ملے گی۔ وہ بھائی گئے حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، ان سے جا کے بات کی کہ میرے بھائی نے کلمہ درود وغیرہ پڑھ کے آخری جو سانس لیا، ہم نے اس کے بعد ان کو غسل دیا، ان کی میت تیار کی، کفن دیا۔ اب میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا تو انہوں نے منہ سے کفن ہٹا کے مجھے کہا روتا کیوں ہے؟ مطمئن ہو جا، میرے رب نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا ہے، جتنا میں توقع کرتا تھا اس سے زیادہ اللہ نے مہربانی فرمائی۔ تو تعجب کے ساتھ ذکر کیا تو جناب سیدہ نے فرمایا تعجب نہ کر، لأنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان رجلا من امتی یتکلم بعد موتہ، میری امت جو ہے نا وہ ایسی سچی قوم ہے، ان میں سے کوئی آدمی مرنے کے بعد بھی باتیں کرے گا۔ البدایہ والنہایہ 14 جلدوں کی کتاب ہے، عماد الدین ابن کثیر جو شاگرد ہے ابن تیمیہ کا، جس کا سن وفات 775 ہے، شام کا رہنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ساری لسٹ میں نے گنوائی ہے یہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مرنے کے بعد باتیں کی ہیں، مگر وہ جو امام جلال الدین سیوطی نے ضابطہ باندھا ہے کہ نظام معادلت تو مارے بغیر بھی قائم کیا جا سکتا تھا، مارنے کی پروسیجر کیوں انٹروڈیوس کرائی ہے؟ کہا دراصل یہ موقع رب نے مہیا کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی سچائی کو واقعات کے ترازو پر تولنے کے لیے اسے موقع ملے۔ کیا زندگی میں کافر کہتا ہے میں حق پر ہوں، مومن کہتا ہے میں حق پر ہوں، یہودی کہتا ہے میں حق پر ہوں، نصرانی کہتا ہے میں حق پر ہوں، جتنے منکرین اولیاء اللہ ہیں وہ سارے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ مومن سچا اسے کہتے ہیں، اسے کہتا ہے کہ اب دونوں مرتے ہیں، مرنے دے، اگر مرنے کے بعد میں زندہ رہا تو میں حق پر ہوں، اگر مرنے کے بعد تو زندہ رہا تو تو حق پر ہے۔ نام فقیر انہاں دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو، یہ ایک سچائی ہے۔ تو جو اہل دل ہیں ان کی زندگیوں کی شہادتیں ایسی ہیں کہ احد کی جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے
ان کی تعداد بنتی تھی 70. تو زمین بھی سخت تھی. یہ پہاڑی علاقہ ہے احد شریف کا. مدینہ طیبہ کے اندر مٹی نرم ہے لیکن احد شریف کے پاس مٹی سخت ہے. تو 70 آدمیوں کے لیے الگ الگ قبریں نہیں کھودی جا سکتی تھیں، اس لیے ایک ایک قبر میں کئی کئی میتوں کو دفن کیا گیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نارمل حالات کے بھی نبی وہی ہے نا، ایمرجنسی کے وقت بھی نبی وہی ہے نا. تو ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام نے ضابطے دینے تھے نا. ان میں سے ایک ضابطہ یہ ہے، اگر کثرت سے موتیں واقع ہو جائیں، الگ الگ ہر ایک کے لیے قبر نہ کھودی جا سکے، تو پھر ایک ایک قبر میں کئی کئی میتوں کو دفن کیا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ یہ نکلایا. دوسرا، ان کا جنازہ جو سرکار نے پڑھا ہے اکٹھا، کئی کئی آدمیوں کا اکٹھا جنازہ پڑھا ہے. اب اس کے بارے میں امت میں یہ سہولت مہیا ہو گئی، اگر کسی حادثے میں یا کسی ٹریجڈی میں مسلمانوں میں اس طرح کثرت سے موتیں واقع ہو جائیں تو کیا طریقہ کار کیا جائے؟ کہ ایک ساتھ بہت سارے مردوں عورتوں کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. ترتیب کیا ہوگی؟ کہ جس کا سینے میں قرآن مجید زیادہ ہے اس کو قبلے کی طرف آگے کرنا ہوگا. کیا مطلب؟ اس میں یہ عقیدہ اسٹیبلش ہوتا ہے جو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ مرنے سے ویلیوز کی ڈیتھ نہیں ہوتی، اقدار زندہ رہتی ہیں، کیونکہ وہ ورڈ آف ویلیوز ہے. یہ مادے کی دنیا ہے. میٹیریل ورڈ میں مادہ ضائع ہوئے تو کچھ باقی نہیں رہتا، لیکن وہ جو اگلی دنیا ہے اس کے اندر اگر مادہ تباہ بھی ہو جائے ویلیوز باقی رہ جاتی ہیں. اب یہ ویلیو ہے نا کہ ایک سینے میں قرآن ہے. جنازے میں ترتیب چارپائیاں یا جنازے باڈیاں اس طرح رکھو کہ قرآن مجید کی کثرت کا لحاظ رکھو، جس کے اندر کثرت قرآن پائی جاتی ہے اس کو آگے رکھو. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اہل سنت والجماعت جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی بزرگ کے مر جانے کے بعد اس کو غیر بزرگ نہیں سمجھنا چاہیے. موت سے قدریں ضائع نہیں ہوتی، موت سے مٹیریل ضائع ہو سکتا ہے. یہ قدر ہے نا کہ قرآن مجید اس کے سینے میں ہے. دور حاضر میں ہم اپنی تعلیمی زمانے میں اس مشکل سے گزرتے رہے ہیں. دلی فتح پوری ہم لوگ پڑھتے تھے تو ایک وہابی طالب علم چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور باقی نیچے قرآن مجید کے پڑھنے کا وقت ہے، نیچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اس نے کچھ نہ تردد کیا، کچھ سوچ بچار نہ کی، سیدھے آ کے چارپائی پر بیٹھ گیا. تو طالب علموں نے کہا ہمارے زمانے میں طالب علم گستاخ نہیں ہوتے تھے، ادب رکھتے تھے. جب بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہوئے تو پھر انہوں نے سمجھ لیا دین ایک مذاق ہے. تو کہا کہ اوپر کیوں بیٹھ کے، نیچے قرآن مجید رکھا ہوا ہے. پاؤں تو اس کے پہلے ہی نیچے تھے. اب اس کو یہ اعتراض ہوا کہ تم کتنے جاہل ہو، پاؤں میرے تو اب بھی نیچے ہے. جو سنی طالب علم تھے انہوں نے پکڑ لیا، مار مار کے جوتے الو کا پٹھا بنا کے رکھ دیا. اتنا اس کو مارا کہ اس کی ہوش ٹھکانے آ گئی، سمجھ آ گیا کہ کیا کہنا چاہیے. تو اس بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کے اندر ہے، معمولی کتاب میں نہیں ہے، کہ جس کے سینے میں قرآن مجید زیادہ ہے جنازے میں بھی اس کو آگے رکھو. کیا مطلب نکلا؟ تم جو سمجھتے ہو کہ مرنے سے ویلیوز تباہ ہو جاتی، ہرگز نہیں ہوتی، ویلیوز زندہ رہتی ہیں. اب دفن کرنے لگے ہو، کس کو کہاں رکھو لاشوں میں؟ کہ جس ترتیب سے تم نے جنازے باڈیاں رکھی ہیں اسی ترتیب سے قبر میں. کیا مطلب نکلا؟ کہ سرکار نے بتایا جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے اس کو تقدم چاہیے، پشت کے پیچھے نہ کرو. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرف پشت نہ کرنے کا تو تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سرکار نے میدان احد میں جو ان باڈیوں کی ترتیب قائم رکھی ہے اس نے ثابت کیا کہ قرآن مجید کی طرف پشت نہیں کرنی چاہیے. ایک مدت کے بعد ان صحابہ کرام نے جو مدینہ شریف آپ اگر جائیں
تو مدینہ شریف کی آبادی ختم ہونے کے بعد جو شمال مغربی کونا ہے اس کا نام وہاں کی مقامی پٹوار میں اس کا نام ہے جرف، جس کو اپر پٹواری ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں کھدر یا بنجر غیر ممکن، جو آج بھی زمین نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کو زمین نہیں بنایا جا سکتا۔ تو سرکار کا اس ایریے میں حل چلانا خود حضور کا ثابت ہے، حضور نے اس ایریے میں حل چلایا ہے۔ تو بعد میں عرض کرتا ہوں کہ حل چلانے کے بارے میں جو یہاں نمونہ بنا اس کا بعد میں کیا نتیجہ نکلا ہے۔ صحابہ کرام نے بہت سارے اہل مدینہ کو کہا کہ وہ جدھر جرف ختم ہوتا ہے نا یونیورسٹی کی طرف، یعنی مغرب کی طرف، وہاں ایک برساتی نالا ہے، جس بارش وغیرہ ہوتی ہے تو بہت کٹوتی کرتا ہے، جو اس کی بیڈ ہے نا وہ دن بدن نیچے جا رہی ہے اور دونوں طرف کے جو سائل ہیں ان کو اور زیادہ اونچے کرتی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے خبر دی کہ یار ہم لوگوں کے پاس پانی قریب آ گیا ہے، ایک دو موسم اور گزرے تو برساتی موسم میں ہماری لاشیں باہر آ جائیں گی، اس لیے آپ ایسا کریں ہماری ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکال کے کسی محفوظ جگہ میں لے جائیں۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں نشر و اشاعت ہوئی، اعلان ہوا، تمام اسلامی ممالک کے لوگ بھی اور مغربی ممالک بھی اس منظر کو دیکھنے گئے۔ جس وقت دیکھا کہ ان کے زخموں پر درختوں کے پتے بندھے ہوئے ہیں اور اوپر ان کی گھاس کی بیلیں جو ہیں ان کو کس کے باندھا ہوا ہے، یہ کھبل جس کو کہتے ہو، اس کی بیلیں سی تاریں سی ہیں اوپر سے بندھے، ان کو جب چھیڑا تو نیچے سے خون نکلا ہے۔ کئی 100 برس کے بعد یہ ریکارڈ عالم اسلام کے اندر آج بھی موجود ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ جو اہل حق ہیں مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں، اور ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ جنہوں نے کہا نا میری اور فلاں کی قبر اکٹھی ہے، وہ 2 3 لاشیں اکٹھی نکلی ہیں، اس کو ریکارڈ کے ساتھ انہوں نے ملایا تو پتہ چلا جس سے ہماری کتابوں کے اندر ریکارڈ ہے اسی طرح موقع پر بھی انہوں نے جو بتلایا خواب میں وہ ویسا ہی نکلا جیسا کہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے کیا عقیدہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں یہ جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر بکھریں تو ہڈیاں بکھر سکتی ہیں، شخصیت قائم رہتی ہے، ایمان قائم رہتا ہے، اس کا مرتبہ قائم رہتا ہے، اور ایک جگہ سے لاش نکال کے دوسری جگہ لے جانا اس سے ثابت ہے۔ جو آپ کی منگلا ڈیم میں سے لاشیں نکلی تھی نا، مختلف بزرگوں کی لاشیں مختلف جگہ لے جا کر ان کو دفن کیا گیا، تو اس کے جواز کی یہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے پانی مار سے نکال کے ان کو محفوظ جگہ میں ان کی قبریں کی تھی۔ وہ جرف میں جو سرکار کا حل جو اتنا ثابت ہے، ایک مرتبہ میں لائل پور یونیورسٹی میں تقریر کرنے کے لیے گیا، تو میں چونکہ ایگریکلچرل یونیورسٹی تھی، میں نے کھیتی باڑی کرنے، ہل چلانے، فصل اگانے اور غلے پیدا کرنے کے فضائل پر گفتگو کی۔ تو اس وقت کچھ طالب علم یونیورسٹی کے جو اچھے پروردہ بندے نظر آ رہے تھے، انہوں نے مجھے چٹ دی کہ ایک بزرگ آپ سے پہلے تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یہ کھیتی باڑی کا کام کرنا یہ منحوس ہے۔ ثبوت کیا دیا؟ ان کا مقام جرف میں سرکار نے حل کسی کے مکان میں دیکھی جو جوتنے کی حل ہے، جوا دیکھا جس کو جونٹ کہتے ہو، حل دیکھی، جوا دیکھا، تو سرکار نے فرمایا جن کے گھروں میں یہ ہو وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے۔ اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ کھیتی باڑی کے کام کی طرف سرکار نے اشارہ کر کے اس کی منحوسیت پر حضور نے فتویٰ دیا ہے۔
میں نے کہا ان بزرگوں کے مطلب کہ میں کچھ نہیں کہتا، مگر سب سے پہلے یہ میرا سوال ہے جو کام سرکار نے خود کیا ہو وہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار کا خود وہاں حال جو اتنا ثابت ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ گئے تھے، اس وقت آل مدینہ نے بہت ساری بارانی زمینیں سرکار کو بطور نذرانے کے دی تھی، یہ نذرانے کا ثبوت ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کرنا چاہی تھی آل غابہ کے ساتھ، انہوں نے لڑائی سے پہلے ہتھیار ڈال دیے۔ اسلام میں اگر حاکم وقت کسی جگہ حملہ کرنا چاہے تو دشمن جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے، لڑائی کے بغیر وہ علاقہ فتح ہو جائے تو وہ سارا مال جو ہے وہ حاکم کے پاس جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بنو نذیر مدینہ شریف میں سب سے بڑے زمیندار پورے حجاز میں یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہاں بھیجا گیا تھا حضرت یوشع بن نون کو، جو سب سے پہلے ان کے صحابی تھے، پہلے ایمان لائے تھے، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھے خلیفہ ہونے کے۔ تو جس وقت آپ نے اس علاقے میں عمالقہ کا خاتمہ کر دیا، واپس جا رہے تھے، تو جو ان کے مخالف دھڑے کے آدمی تھے جو یہ چاہتے تھے خلافت ہمیں ملے، انہوں نے کہا اس نے یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کیا۔ کیا نافرمانی کیا؟ قوم عمالقہ کا جو بادشاہ تھا وہ اس کا بیٹا بڑا بے حد خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا یار اتنا خوبصورت آدمی ہے، اس کو مارنے کے لیے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر پوچھ لینا چاہیے۔ معلومات سونے بندے کی مارنا یہ ظالمہ تو کٹیا بندے کا کام ہے۔ فیشل ویلی بھی ایک چیز ہے، اگر یہ معمولی چیز ہوتی نا اللہ تعالیٰ نبیوں کو حسن کبھی نہ دیتا۔ ہماری عقائد کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جس طرح باقی بہت ساری چیزیں واجبات نبوت میں سے ہیں، اسی طرح حسن بھی واجبات نبوت میں سے ہے۔ کوئی نبی بدصورت نہیں آیا۔ مرزا صاحب کے جھوٹا کہنے کے لیے اور بے ایمان کہنے کے لیے یہ بھی حوالہ بڑا کافی ہے کہ اگر 10 بدصورت اکٹھے کرو تو مرزا قادیانی کا ناخن بھی نہیں بنتا۔ بدصورتی میں یہ مقام تھا ان کا۔ جب بیڑا اسی بڑا تھے ڈنگر بھی قلعے تھڑائی جو نسی کے چھوڑ اس کی کہے گی اس کی پیغمبر منی کی نو انہوں نے کہا اس کی علیہ پر نوکر نہ رکھنا چاہیں، پیغمبر کون مننا ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد حضرت یوشع بن نون کو وہاں داخل نہیں ہونے دیا۔ تو انہوں نے کہا چلو جب دھکے کھانے کے مقابلے میں جو علاقہ فتح کیا وہیں چل کے ٹھہر جاتے ہیں۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے وہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ سب سے بڑے زمیندار بنو نذیر تھے، ان کی بھی زمینیں بغیر لڑائی کے ہاتھ آئی تھی، وہ بھی سرکار کی ملکیت ہے۔ مدینہ شریف سے لے کر کئی میلوں تک، مدینہ شریف میں جو چھوٹا سا اسٹیشن ہے نا، ترکیہ کے زمانے میں جو ریلوے لائن آئی تھی، اس کے پیچھے ایک پہاڑی ہے، اس کا نام ہے جبل ایر۔ ایر کہتے ہیں دوزخ کو۔ سرکار نے فرمایا اس کے پتھر جو ہے دوزخ میں جلائے جائیں گے، جس سے بھیڑوں کا چھتا نہیں ہوتا، اس میں سوراخ ہوتے ہیں۔ اساں پٹواری زبان جو اس پتھرے کی کنیاٹا ہنیا، وہ کنیٹ توڑ کے اس کو اچھا باریک کر کے پانی اس کے اندر ملا کے 4-6 دن انتظار کے بعد اس کا پلسٹر زمین پر کر دو، دیوار پر کر دو، سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے، وہ جبل ایر ہے۔ اس کے پیچھے کئی میلوں تک لگاتار یہ سرکار کی زمین تھی۔ اس میں ایک کمپٹیشن ہوتا تھا اونٹوں کا، سرکار کی اونٹنی اس میں دوڑا کرتی تھی، ہر مرتبہ وہ فرسٹ آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ سرکار دو عالم میں جو جائز مشاغل ہیں ان کا بھی ثبوت دیا، یہ بخاری میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک عرابی کا اونٹ اسے مار گیا، صحابہ نے چاہا اس کو بھی قتل کر دیں، اس کے اونٹ کو بھی قتل کر دیں۔ آپ یہ گیم ہے،
جیت اور اس میں ہوتی رہتی ہے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایڈا بانشاں پکڑنے والا ڈانگا چاہیے اٹھی کر لیں، مارو 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 بھی مارو، جیتی گیا۔ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ یہ سرکار نے مارنا نہیں، یہ وہی علاقہ تھا جو آپ کی اپنی زمین تھی۔ اس کے علاوہ جس وقت خیبر سے واپس آئے تھے، فدق کا جو باغ ہے وہ ایک راجدھانی تھی، وہ بھی بغیر لڑائی کے ہاتھ لگا تھا، اس لیے وہ بھی آپ کی ملکیت ٹھہرا تھا۔ پھر اس کے بعد مخیریق ایک یہودی تھا جو احد والی جنگ کے اگلے دن اسلام قبول کیا تھا، وہ ان کے 7 باغ تھے پانی والے جو چلتی حالت میں تھے، پھل پھول ہر چیز میں موجود تھی۔ انہوں نے سرکار کے بارے میں یہ لکھ کے دے دیا کہ اگر کل کی جنگ میں مارا جاؤں تو یہ میرے 7 کے 7 پانی والے باغ جو ہیں یہ حضور کی ملکیت ہے۔ یہ ساری جائیدادیں سرکار کی تھی، اگر ان کو اکٹھا کرے تو نواب کالے باغ کی اسٹیٹ سے زیادہ علاقہ بن جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری اس کے اندر اس کی تفصیلات دی ہیں۔ سرکار کا حل جو اتنا ثابت ہے، یہ سب چیزیں جو نذرانے کی سرکار کی بارگاہ میں ملی ہیں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رولنگ دے دی کہ نبی نہ ورثہ پاتا ہے نہ ورثہ چھوڑتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ وہ نبوت نہیں جو پیسوں کے لیے وجود میں آئی تھی۔ میں اور میری آل اولاد جس طرح خدا کو منظور ہوگا وقت گزاریں گے، اس وقت جو میرے پاس موجود ہے میں قوم کو اسی حالت میں دے دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ نبی پیسے بٹورنے کے لیے دنیا میں نہیں آتا۔ النبی لا یرث ولا یورث، مگر یہاں سرکار نے الجوتا ہے، جو سرکار نے کام کیا ہے وہ منحوس کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا پھر اس حدیث کا کیا معنی ہوگا؟ میں نے کہا حدیث بھی ہر ان پڑھ اور پڑھے ہوئے سے نہیں پڑھنی چاہیے، جس کے پاس کوئی مستند قسم کی سرٹیفکیٹ ہوں اس سے پڑھنی چاہیے۔ اس علم کا نام ہے اسباب الورود، جس سے اسباب نزول ہوتا ہے نا قرآن کا۔ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے، کن حالات میں نازل ہوئی ہے، کس کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، اسے اسباب الورود ہوتا ہے حدیث کے اندر، وہ جاننا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے اسباب الورود کو پڑھو۔ سرکار کے نے جو خود کام کیا پتہ چل گیا نا کہ اس کام کو منحوس نہیں کہا جا سکتا، یہ تو منحوسیت کی لسٹ سے نکل گیا نا۔ رہ جاتی ہے بات یہ کہ اس کو منحوس کہنے کے لیے دلیل جو اس نے مہیا کیا وہ دلیل اس کی نہیں بنتی۔ اس کی وجہ یہ سرکار نے وہ حل اور جوا دیکھا کہاں ہے؟ مکان کے اندر دیکھا ہے۔ سرکار نے یہ بات باور کرانا چاہیے جو ایسے نکارہ قسم کے حالی ہیں کہ جو اپنے حل اور جوئے کو لے کے اگلی کوٹڑی میں رکھ دیتے ہیں، جب حل نہیں جوتے کہ تو فصلیں کہاں پیدا ہوں گی۔ تو دوستو، آپ سے یہ عرض کرنا مراد ہے کہ آج ہم ایک خاتون کے وصال پر ملال کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ وارثوں سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے چند موتیں آئی ہیں، ان میں مرنے کے بعد زندگی کے نشانات پائے گئے ہیں۔ یہ آپ کی یقین دہانی کے لیے ہیں کہ یہ آپ جانے جس مذہب اور جس عقیدے کے لوگ مرنے کے بعد بولے ہیں نا، پوری لسٹ جو ہے صحابہ اور کے تابعین کی، انہوں نے مرنے کے بعد باتیں کی ہیں۔ اس سے زندگی ثابت ہے۔ ایک میرا اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ، ایک بزرگ تھے جو کسی زمانے میں ریلوے میں گارڈ تھے، وہ ہر بات کے آخر میں کہتے اللہ غنی اللہ غنی، ان کا نام ہی مشہور ہو گیا تھا اللہ غنی۔ ان کا جنازہ میں نے خود پڑھایا۔ وہ ذکر فکر کے بڑے ماہر تھے، ان کے پاس بیٹھو ذکر چلنے لگتا تھا۔ اور ایک پٹھان ساتھی تھے، انہوں نے مجھے اپنی ایک کوٹھی لکھ کے دی ہوئی تھی مدرسے کے لیے، تو اس کے اندر ہی وہ جنازہ پڑھا گیا۔ میں نے وہ خود جنازہ پڑھایا، لیکن میں مسلح پر کھڑا تھا تو ان کے کفن والی جگہ جو قلب کا والی جگہ ہے نا، وہ اس سے حرکت کر رہی تھی، اس سے کر
یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مجھے کچھ ملنے نہیں لگا، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ میں نے کسی دوسرے بندے کو نہیں بتایا کہ میرا ایسا دیکھا ہے۔ چند مہینے گزرنے کے بعد میں نے دوستوں سے ذکر کیا، میں نے کہا یار میں جنازہ پڑھایا تھا، یہ بات دیکھی تھی، لیکن ڈر کے مارے میں نے نہیں بتایا تھا کہ لوگ کہیں گے مبالغہ کرتے۔ ان کا خدا کی قسم ہم آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں بول سکے، ہم نے وہ دیکھا ہے۔ وہ خبر ادھے تواتر کو پہنچ گئی۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا وہ کس عقیدے کا آدمی تھا۔ سرکار کو حاضر ناظر سمجھتا تھا، سرکار کی حیات بعد الممات کو تسلیم کرتا تھا، اولیاء اللہ کے پکارنے کو درست سمجھتا تھا، قبر سے فیض حاصل کرنے کو درست سمجھتا تھا۔ جس دھڑے اور جس عقیدے کے لوگوں کے نتائج وہ نکلے جو سچوں کی علامت ہے، تو ہمیں بھی وہی عقیدہ اور وہی طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کریم آج کی اس محفل کا ثواب اس مرحومہ کی روح کو پہنچائے، اور وارثان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس خاتون کے وفات کی وجہ سے جو ان کے خاندان میں خلا پیدا ہوا ہے، اللہ اس خلا کو پر فرمائے۔ دعا کرو ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ جتنے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں سب کی حاضری منظور و مقبول فرما، دین حق پر استقامت عطا فرما، ہر برائی سے ہر بے حیائی سے نجات عطا فرما، مذہب آل حق آل سنت والجماعت پر دائمی عمل اور اعتقاد نصیب فرما، اور اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو پوری کائنات میں عام فرما، مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو پوری دنیا میں غلبہ تمام عطا فرما، پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما۔ اس وقت جو اسلام پاکستان اور کشمیر کے خیر خواہ ہیں اور ہندوستان کے اندرونی حدود میں کشمیر کی زندگی اور پاکستان کی ترقی کے لیے نعرے لگاتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کے اس نعرے کو عزت بخشے، کامیابی عطا فرمائے۔ وہ جو گیلانی صاحب مقبوضہ کشمیر میں حریت جو ساری جماعتیں ان کے پریزیڈنٹ ہیں، اللہ ان کی صحت میں عمر میں برکت فرمائے، اور جو دوسرے گیلانی صاحب جو پروفیسر تھے جنہوں نے آج کل وہاں دلی میں نعرے لگائے تھے پاکستان کی حمایت کے، کشمیر کی آزادی کے، اللہ ان کی اس آواز کو قبول فرمائے، اور جن لکھو خواہ انسانوں نے پاکستان کی بقا کے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے جانوں اور مالوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رائگان ہونے سے بچائے، اور وہ کسی طرح بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک دن کشمیر آزاد ہوگی، اور وہ تمام مظلوم مسلمان جو اس وقت مظالم سہتے چلے آ رہے ہیں، اللہ ان کو عزت بخشے گا۔ اللہ برما کے مسلمانوں کو اور بیت المقدس کے مسلمانوں کو بھی عزت عطا فرمائے، ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور ان دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد رسول اللہ۔